السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ الف لام میم، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت نجران نامی علاقے کے وفد کے متعلق نازل ہوئی، جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ اس میں 14 سردار تھے اور 3 قوم کے بڑے مقتدا و پیشوا آدمی تھے۔ ان تینوں میں سے ایک ابو حارث بن الخما تھا، جو عیسائیوں کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا۔ عیسائی حکمران بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے ارادے سے آئے۔ جب یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور انہوں نے بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی مشرق یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع ہوئی کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اسلام کا دعویٰ غلط ہے، اور تمہارے اسلام کے غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ عز و جل کی اولاد ہے۔ نیز تمہارا صلیب کی پوجا کرنا بھی اسلام سے مانے ہیں، اور تمہارا خنزیر کھانا بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہو تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ پھر وہ سب بولنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ یعنی ملتا جلتا ہوتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب عز و جل حی لا یموت ہے، اس کے لیے موت ناممکن ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے؟ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب عز و جل بندوں کا کارساز، ان کی حقیقی حفاظت کرنے والا اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بتائے بغیر اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے اور پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، اور بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی، وہ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بھی بشری تقاضے تھے۔ عیسائیوں نے اس کا اقرار کیا۔
اس گفتگو پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تمام چیزوں کے باوجود پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب خاموش رہ گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس پر سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر تقریباً 80 آیتیں نازل ہوئی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ صحیح عقائد کو ثابت کرنے اور ان کے دفاع کے لیے مناظرہ کرنا سنت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات حی اور قیوم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں حی دائم و باقی کے معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو، جبکہ قیوم وہ ہے جو قائم بالذات یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو اور مخلوق کی دنیا و آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم۔